احتشام صاحب کیا خبریں آپ کے پاس؟ نگران حکومت بن کیسے گئی؟ یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ کیا گیم تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ کہ جو بڑی عجیب بات لگی کہ یہ کاکڑ صاحب جو آئے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے فارمولہ جو ہے نا 2 تھا. پہلا کاکڑ فارمولہ نمبر 1 تھا. آپ کو یاد ہے 30 سال پہلے 30 سال پہلے ایگزیکٹلی 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا انہوں نے اپنے صدر اسحاق خان نے، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دوبارہ سے پھر ان کے جھگڑے، بحال تو ہو گئی تھی حکومت ان کی، پھر جھگڑے غلام اسحاق خان کے نواز شریف کے ختم نہیں ہو رہے. پھر اس وقت کے آرمی چیف وحید کاکڑ صاحب نے دونوں کو گھر بھیجا تھا. کاکڑ فارمولہ کہتے تھے جی کاکڑ فارمولہ. تو مجھے لگتا ہے کہ دوسرا یہ کاکڑ فارمولہ دوسرا اپلائی ہوا ہے. دیکھیں اب بہت سے حوالوں سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو خبر کے حوالے سے بات پہلے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے ہمیں رضا ہو کہ جو فیصلے ہوئے ہیں نا ان میں بڑا فیصلہ تو یہ ہوا کہ جی جو مرضی ہو جائے کابینہ جو ہے نا وہ 13 سے میکسیمم 15 بندوں کی نہیں ہوگی، ایک. اور دوسرا یہ مختلف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جی کوئی آدمی جس کی کلین سلیٹ نہیں ہے، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہ ہے، کریڈیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا. لفظ ہیں بڑے آدمی کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے آدمی کو وہاں لگایا جائے گا. تو شروعات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. اب رہا کاکڑ صاحب کا سوال، ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے ہمبل ہے، جس طرح وہاں پہ فیوڈل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے والد کا نام بھی میرے ہم نام ہیں احتشام الحق، پتہ نہیں حیات ہیں تو اللہ انہیں اور زندگی دے، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں. ایک بات بائی دی وے ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑی مزدار کی تھی انور رضا، ایک زمانے میں بڑا کوٹ ان کا ہوا تھا کہ جی بلوچستان کو جو لاشیں ملتی ہیں وہ تو ملتی ہیں رقبے کے لحاظ سے، اور جو تناسب ملتا ہے ان کو وسائل کا وہ ملتا ہے آبادی کے حساب سے. تو اس وزن میں اس بات میں بڑی وزن ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اب اگلا سینیریو جو بننا ہے وہ یہ ہے اس صورت میں کہ اس وقت آئیڈیلی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا بہترین پوزیشن میں ہے. اب جب سے یہ آ گیا اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ، ابھی آپ دیکھ لیں اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب تو فارغ ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب فارغ ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے، نہ اپیل ہو سکتی ہے نہ ریویو ہو سکتا ہے ان کا. لہٰذا اگلی اسمبلی آئے گا تو کچھ ہوگا. موجودہ حالات میں جو سوٹ کر رہا ہے جس طریقے سے 18 ماہ میں جو خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں پچھلے 30 سال سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے سالوں میں بھی جو ہے نا وہی تارا رہیں گے، کیونکہ اور پارٹی ہے نہیں. 141 سیٹیں جو ہے نا ایم این ایز کی ہیں ڈاکٹر صاحب انور رضا، جو آپ کی لاہور سے ٹک ٹک کی ہیں، وہاں پہ پی ایم ایل این جو ہے نا جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا بلاول بھٹو کے لیے بڑی کوشش کریں گے لیکن ان کے کچھ چانسز اتنے نہیں ہے کہ وہ آ سکیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جی اب آئندہ سیٹ اپ میں یہ کنٹینیوٹی کو انشور کیا جائے گا. انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشن کو جو ایشورنس دی گئی اس پہ عمل ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انویسٹر کو ایک اچھا میسج آئے گا، فار ہیون سیک آئیں ہم آپ کے پیسے کو انشور کریں گے، انویسٹمنٹ کو انشور کریں گے. لیکن اس کے لیے الیکشن ہونا بھی ضروری ہے. اور احتشام صاحب آپ نے آنکھ کے تارے والا جو بات کی نا اس پہ میمز بھی چل رہی ہے کہ آنکھ کا بال بھی بن جاتے ہیں. الیکشن کے بارے میں ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو فیصلہ ہے نا، فیصلے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، نہیں کروائے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو 9 نومبر سے پہلے الیکشن کرانے ہوں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی یہ پھر معاملہ 90 دن کے اوپر جائے گا، یہ پھر کیسے جائے گا اس کا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے.